الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی السوال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ برادران اہل سنت والجماعت، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر انسانوں میں سے مسلمان بنایا، کیونکہ جتنے بھی دنیا میں دین ہے ان میں سچا دین اس وقت صرف اور صرف اسلام ہے، اور پھر مسلمانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت بننے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ مسلمان کہلانے والوں میں نجات پانے والی جماعت کا نام حضرت پاک نے اہل سنت والجماعت رکھا، اور اہل سنت والجماعت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کی توفیق عطا فرمائی، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حنفی کہتے ہیں۔ اس پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کہ اسلام کامل دین ہے، اس میں پیدائش سے لے کر موت تک جو مسائل ہمیں پیش آئیں گے ان کا حل موجود ہے، لیکن اگر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے تو صرف قرآن پاک کے ترجمے سے ہمیں نماز کی رکعتوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی رکھتے ہیں، نماز کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا، تو پھر یہ ہم جو کہتے ہیں کہ دین کامل ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے جس طرح کہتے ہیں کہ ہمارا علم حساب کامل ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی ہم سودا خریدیں گے تیری سے تیری شکل بھی بن جائے تو حساب کے قاعدوں سے اس کو ہم حل کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو قیامت تک آپ لوگوں نے سودے خریدنے ہیں وہ سارے حساب کتاب میں لکھے ہوئے کہ فلاں تاریخ کو فلاں آدمی اتنے بر گندم خریدے گا، اتنی چینی خریدے گا اور اس کی قیمت اتنی بڑھے گی، یہ نہیں مطلب ہوتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نئے مسائل بھی پیش ہیں ان کو حل کیسے کرنا ہے، ان کا حل اسلام میں موجود ہے۔ اسی پر پہلے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، کیونکہ واقعہ یاد رہ جاتا ہے اور پھر بات آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبق پڑھا رہے تھے، رمضان شریف کا مبارک مہینہ تھا، ایک آدمی نے آ کر مسئلہ پوچھا کہ حضرت ہمارا چھوٹا بچہ ہے وہ والدہ کا دودھ پیتا ہے، گرمی کا موسم ہے، چونکہ والدہ روزے سے ہوتی ہے، کوئی چیز پیتی وغیرہ کھاتی پیتی نہیں،
تو ظہر کے بعد پھر والدہ کا دودھ کم ہو جاتا ہے بچے کا پیٹ نہیں بھرتا، اس لیے خطرہ ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے یا اور نقصان ہو جائے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ بچے کی جان بچانے کے لیے، اس کو بیماری سے بچانے کے لیے اگر تو روزے اب نہ رکھے، سردیوں میں قضا کر لے تو یہ اچھا ہے۔ بیوی نے یہ کہا کہ روزے تو قضا ہو جائیں گے سردیوں میں، لیکن جو رمضان شریف کی برکتیں ہیں ان سے تو میں محروم ہو جاؤں گی نا۔ اب مسئلہ بھی سامنے تھا، تو میری بیوی نے ایک اس کا حل نکالا۔ وہ کیا کہ اگر میں کوئی چیز اپنے منہ میں گرم کر کے اس میں لعاب بھی مل جائے، لعاب خود بھی ہاضم ہوتا ہے نا، اور بچے کے منہ میں ڈال دوں اور کوئی ذرہ حلق سے نیچے میرے نہ اترے، اگر اس طریقے سے میں بچے کی خوراک پوری کر لوں تو میں روزے رمضان بھی رکھ لوں گی اور رمضان کی برکتیں بھی مجھے نصیب ہو جائے گی۔ تو حضرت اس طرح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ابھی حضرت نے کچھ جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ دوسرا آدمی بولا جی مجھے بھی ایک ایسا ہی مسئلہ پوچھنا ہے، اور ہر گھر کا مسئلہ ہے، سارا دن روزہ ہوتا ہے، کچھ کھاتے پیتے نہیں، شام کو کھانا کھانے بیٹھے تو نمک مرچ زیادہ تھا، اب دیر بھر کے روزے کا سارا غصہ بیوی پر نکلتا ہے کہ سارا دن کچھ کھایا نہیں ہے، وہ خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ اب اگر وہ تھوڑا سا چک کے تھوک دے عورت نمک مرچ، تاکہ نمک مرچ جو ہے وہ صحیح رہے، تو اس سے اگر روزے پر اثر نہ پڑے تو وہ سالن صحیح پکا لے گی۔ اب دیکھیے یہ مسئلہ ہر گھر میں پیش آتا ہے رمضان شریف میں، لیکن آپ قرآن پاک کا ترجمہ، ساری حدیث کتابوں کا ترجمہ پڑھ جائیں، آپ کو یہ مسئلہ کہیں لکھا ہوا نہیں ملے گا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کوئی چیز حلق کے نیچے نہ جائے، نہ پہلی عورت کا نہ دوسری کا۔ اب شاگرد جو اجتہاد کا کورس کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا قرآن پاک سے۔ اب وہ سارے قرآن کے حافظ تھے۔ امام صاحب کے یہاں داخلے کی پہلی شرط یہ کہ قرآن کا حافظ ہو۔ سب نے کہا حضرت ہم تو روز قرآن پڑھتے ہیں، یہ مسئلے دونوں ہمیں قرآن میں نہیں ملے۔ فرمایا قرآن پاک کے ترجمے میں لفظوں میں نہیں ہے، یہ اس کی طے سے مسئلے نکالے گئے، جیسے غوطہ خور غوطہ لگاتا ہے اور طے سے موتی نکال لاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کس طرح آپ نے نکالے، ہمیں سمجھائے تو صحیح۔ فرمایا دیکھو قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، جنسی تعلقات قائم رکھ سکتے ہو، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ کہ جی بالکل یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس میں یہ کہا ہے کہ نمک مرچیں چکھ سکتے ہو روزے میں۔ فرمایا لفظوں میں نہیں ہے۔ اب ایک آدمی آخری وقت میں، شہری کا آخری وقت تھا، جنسی تعلقات سے فارغ ہوا، اب فجر طلوع ہو گئی، تو فجر کے طلوع ہونے کے بعد اس پر نماز بھی فرض ہو گئی ہے یا نہیں؟ وقت ہو گیا نا نماز کا، جی نماز فرض ہو گئی۔ فرمایا نماز غسل کر کے پڑھے یا بغیر غسل کے؟ جی غسل تو فرض ہے اس پر۔ فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے غسل میں منہ بھر کے کلی کرنا فرض ہے؟ جی بالکل پتہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر سب جگہ پانی ایک طرح کا پیدا فرمایا، کہیں پانی میٹھا ہے، کہیں نمکین ہے، کہیں کڑوا ہے۔ اگر وہ آدمی نمکین علاقے میں رہتا ہے تو اسے وہی غسل کرنے کی اجازت دو گے یا کہو گے میں 100 میل آگے جا کے غسل کر دوں؟ کہ جی وہی کہ غسل کرے گا۔ فرمایا اب وہ نمکین پانی کی منہ بھر کے کلی کرے گا روزے سے، اور یہ فرض ہے اس پر، تو اس کا روزہ ٹوٹے گا؟ حضرت نہیں ٹوٹے گا۔ فرمایا اس کو تو کہہ رہے ہو کہ تجھ پر فرض ہے
کہ منہ بھر کے جمگیر پانی کی کلی کر، ورنہ تیری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اور وہ بیچاری ذرا زبان سے چکھ کر تھوک رہی ہے، اس کا روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ جب اس کا نمکین پانی کے منہ بھر کر کلی کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہاں تک تو نظر امام صاحب کی جا سکتی تھی نا، ہم تلاش کرتے تو ہم تو یہاں نہ پہنچتے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکات بھی یہی تھی کہ دیکھتے تھے کہ صحابہ کس درجے کے ہیں، جو مقام اجتہاد کے ہوتے ان کو اسی طرح مسئلہ بتاتے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، روزہ رکھا ہوا ہے اور ہاتھ میں ایک سیب پکڑا ہوا ہے، سیب۔ آ کر سلام عرض کیا اور مسئلہ پوچھا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا کیا؟ کہ روزہ رکھا ہوا ہے، اگر روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اب یہ مسئلہ گھر میں پیش آ جاتا ہے۔ اب دیکھا کہ سامنے جو شاگرد ہیں صحابی وہ بوجھتے تھے، تو جواب تو اتنا ہی کافی تھا، یا فرماتے ٹوٹ جاتا ہے یا فرماتے نہیں ٹوٹتا، اتنے کا جواب۔ لیکن حضرت نے یہ جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ عمر تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت سیب ہے، دکھا نا ذرا۔ حضرت عمر کے ہاتھ سے حضرت نے سیب لے لیا اور وہ سیب حضرت عمر کے سامنے یوں اپنے مبارک فوٹو پر رکھ لیا سیب۔ پھر حضرت عمر سے پوچھا، عمر میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے گھٹ پر سیب رکھنے سے یا نہیں ٹوٹا؟ عرض کیا حضرت کھانے سے ٹوٹے گا، بولنے سے نہیں ٹوٹتا۔ فرمایا پھر جو مسئلہ تو پوچھنے ہے وہ سمجھ آ گیا ہے؟ حضرت بالکل سمجھ آ گیا ہے۔ تو اب دیکھیے قیامت تک اور دین تو آنا نہیں، لیکن مسائل نئے نئے پیش آتے رہتے ہیں، ان کا حل کیسے ہو؟ یہی میں مثال دیتا ہوں، ہم نماز سے فارغ ہوئے نا، ہم نے نماز کی حرکت میں رکوع کیا ہے، رکوع کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا۔ لیکن ہم نے رکوع سے پہلے اللہ اکبر بھی پڑھی، گھٹنوں پر ہاتھ بھی رکھے ہیں، سبحان ربی العظیم بھی پڑھا ہے، اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد بھی۔ یہ جو ہم نے کام کیے ہیں ان میں سے ایک بھی قرآن پاک میں نہیں ہے۔ یہ باتیں ہمیں اللہ کے نبی پاک کی سنت سے ملی۔ تو دیکھو ایک رکوع صرف قرآن سامنے رکھ کر ہم پورا نہیں کر سکے، کچھ مسئلوں کی ضرورت پڑی جو ہمیں سنت سے لینے پڑے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ امام صاحب نے بھی رکوع سے پہلے تکبیر کہی، لیکن انہوں نے اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر، اور پچھلوں نے دل میں کہا اللہ اکبر، اور سب نے، امام نے بھی مقتدیوں نے بھی سبحان ربی العظیم دیر آہستہ پڑھا، اونچی نہیں پڑھا۔ پھر امام کھڑا ہوا، اس نے سمی اللہ لمن حمدہ اونچی کہا اور مقتدیوں نے ربنا لک الحمد آہستہ کہا۔ یہ ساری جگہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ لیکن یہ مسئلے نہ قرآن پاک کے ترجمے ملتے ہیں نہ کسی حدیث کے ترجمے ملتے۔ یہ مسئلے ہم نے امت کے اجماع سے لیے۔ قاعدہ یہی ہے کہ اللہ کو دل میں یاد کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ دین کی، اس میں صرف اللہ کو سنانا مقصود نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کو بھی سنانا مقصود ہوتا ہے۔ مثلا اذان کہنی ہے تو لوگوں کو بلانا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو دل کی باتیں جانتے ہیں، محلے والے کو دل کی بات نہیں جانتے نا، اونچی کہیں گے تو لوگ سنو گے نا۔ اکیلے ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے اللہ پر جاتے ہوئے آہستہ کہی کیونکہ صرف اللہ کو سنانی تھی، لیکن امام نے صرف اللہ کو نہیں سنانی تھی، ساتھ مقتدیوں کو اطلاع دینی تھی کہ میں رکوع جا رہا ہوں، اور مقتدی تو دل کی باتیں نہیں جانتے نا۔ اٹھتے ہوئے سامع اللہ لمن حمدہ امام نے مقتدیوں کو بھی سنانا تھا،
امام نے جب نماز سے نکلنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ مقتدیوں کو بھی سنانا ہے، صرف اللہ کو نہیں سنانا۔ تو جہاں انسان کو بھی سنانے کی ضرورت پڑے گی وہاں ذکر بلند آواز سے ہوگا، اور باقی قاعدہ یہی ہے کہ آہستہ آواز سے ہوگا۔ اسی لیے امت کا اجماع ہے کہ امام تکبیرات اونچی آواز سے کہے، السلام علیکم اونچی آواز سے کہے، کیونکہ اس نے صرف اللہ کو نہیں سنانا، اللہ کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کو بھی سنانا ہے، اور باقی جو نمازی ہیں مقتدی ہو یا اکیلے ہو انہوں نے کسی اور کو نہیں سنانا، اس لیے وہ سب ذکر آہستہ کریں۔ تو اب دیکھیے ایک رکوع میں جب تک ہم نے اجماع کو نہیں مانا ہم رکوع کے مسئلے پورے نہیں جان سکتے۔ اب جو مسئلے کتاب اللہ سے اور سنت سے ملے تھے ان مسئلوں میں ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اور جو مسئلے اجماع سے ملے ان میں ہم اپنے آپ کو والجماعت کہتے ہیں۔ اب کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے اس کا کیا کیا جائے؟ آپ پوچھیں گے کیسے؟ روز آپ نماز پڑھتے ہیں، رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، ایک دن رکوع میں تھے آپ لیکن بھول کر زبان سے پڑھ لیا سبحان ربی الاعلی، ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب یہ ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا جو پہلے کبھی سنا نہیں تھا، بھول کر سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلی پڑھ لیا۔ اب پورا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ جو مسئلہ نہیں ملے گا، حدیثیں ساری پر جو مسئلہ نہیں ملے گا، اجماع میں بھی کہیں نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو ہمارا دین کامل ہے نا۔ اب کوئی تھک کا کام ہوتا ہے جیسے حساب دان کے سامنے نیا سوال آ جائے اس کو قاعدے یاد ہے، وہ فوراً دیکھے گا یہ تکویر کا سوال ہے، یہ کام وقت کا ہے، یہ اوسط کا ہے۔ جس قاعدے کا سوال ہوگا اس سوال سے جواب نکال کر آپ کے سامنے رکھ دے گا، وہ قاعدے سے جواب نکال کر آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ اور یہ بھی غور کرے کہ وہ جو جواب نکالے گا وہ حساب کا جواب ہوگا، اس کی ذاتی رائے نہیں ہوگی۔ دیکھو نا آپ نے حساب کے بارے کہا 9 9 81 7 9 63، تو مجھے پورے ملک میں کوئی بےپوری ملا جو یہ کہتا ہو کہ 9 9 81 امیر کی ذاتی رائے، کہتے نہیں حساب کا جواب ہے۔ تو جس طرح حساب کے کہنے سے جواب نکالا جائے وہ حساب کا جواب ہوتا ہے، سوال نکالنے والے کی ذاتی رائے نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ملحد وہ ہے جس کو کتاب و سنت کے قاعدے یاد ہو جاتے ہیں۔ اب اسے قاعدہ یاد ہے کہ اگر فرض رہ جائے تو پھر نماز ختم ہوگی بس، اگر واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نقصان پورا ہو جائے گا، اگر سنت رہ جائے تو نماز ہو جائے گی، صرف یہ کہ اس سنت کا ثواب نہیں ملا جو رہ گئی۔ اب مجھے سے آپ نے پوچھا وہ پہلے یہی دیکھے گا کہ سبحان ربی العظیم پڑھنا فرض تھا یا واجب تھا یا سنت یا مستحب تھا۔ اب وہ کہے گا کہ یہ فرض نہیں تھا، نماز ٹوٹی نہیں، یہ واجب بھی نہیں تھا، سجدہ صاحب بھی لازم نہیں ہوا، یہ سنت تھا پڑھنا اس لیے نماز ہو گئی، البتہ اس ایک سنت کا ثواب نہیں ملا۔ گناہ ہوا یا نہیں تو چونکہ اللہ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول کو معاف فرما دیتے ہیں، بھول کے کیا نا، جان بوجھ کے تھوڑا کیا ہے، اس لیے گناہ بھی اس مسئلے میں ہم حنفی ہے، یہ جو نیا پیش ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق، اسی لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن بھیجا۔ کس علاقے میں بھیجا؟ یمن۔ تو یمن کے بارے میں آپ کو علم ہوگا کہ یمن والے سارے پنجابی بولتے تھے یا سرائیکی؟ عربی بولتے نا سارے، اور قرآن حدیث کس زبان میں ہے؟ عربی میں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ سے پوچھا کہ جب کہ وہاں مسئلہ نیا پیش ہے تو کیا کرو گے؟ عرض کیا اخذی بے کتاب اللہ، سب سے پہلے میں قرآن پاک سے دیکھوں گا، مسئلہ مل جائے پھر ٹھیک،
فرمایا فإن لم تجد فیہ، اگر قرآن پاک میں تجھے مسئلہ نہ ملے پھر کہ بے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی سنت سے لے لوں کہ فإن لم تجد فیہ، اگر سنت بھی نہ ملے پھر کیا کرے گا؟ عرض کیا اجتہد برائی، پھر میں اپنے رائے سے پورا اجتہاد کروں گا اور اس مسئلے کا حکم تلاش کروں گا۔ اب اگر یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک صحیح ہے، اگر غیر مقلدین کا مسلک صحیح ہوتا کہ صرف دو چیزیں ماننی ہیں، ایک قرآن ایک حدیث، تیسری نہیں ماننی، تو اللہ کے نبی فرماتے کہ بعد دوبارہ کلمہ پڑھو، توبہ کرو۔ میں نے تو صرف امتحان کے لیے پوچھ لیا تھا نا کہ اب کیا جواب دیتے ہیں، تو نے خام ہے تیسری چیز کا نام لے دیا، کلمہ پڑھو دوبارہ۔ لیکن حضرت نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آتے الحمدللہ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ، جس نے میرے قاصد کو ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اب اجتہاد یمن میں جا کر کس نے کرنا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی ہے یا امتی؟ اجتہاد کس نے کرنا ہے؟ امتی نے۔ کس نے کرنا ہے؟ اور شکر نبی ادا کر رہا ہے اللہ کا کہ یا اللہ یہ نعمت جو تو نے میرے امتی کو دیے تیرا انعام ہے۔ تو پتہ چلا کہ اجتہاد خدا کی نعمت ہے، اس پر اللہ راضی ہے۔ اللہ کے رسول اہل سنت، تو اگر کوئی ناراض ہو جائے تو پھر اللہ کا کچھ بگاڑ لے گا، اللہ کے رسول کا کچھ بگاڑ لے گا، محدث کا کچھ بگاڑ لے گا۔ پھر میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ یمن والوں کی زبان کیا تھی؟ عربی۔ قرآن حدیث کس زبان میں تھا؟ اب وہ جب قرآن پاک کی آیت سنتے تھے، نبی پاک کی حدیث سنتے تھے، ان کو حدیث کا مطلب ہم سے اچھا سمجھ آ جاتا تھا یا نہیں؟ ان کی تو مادری زبان تھی۔ جب شروع میں انگریز یہاں آئے تو یہاں کی زبان تو اردو تھی نا، تو جو انگریز جج بننا چاہتا اس کو ایم اے اردو کرنا پڑتا تھا، وہ انگریز ہوتا، ایم اے اردو کرتا تو پھر اس کو وہ جج لگاتے ہیں۔ ایک انگریز نے ایم اے اردو کیا، اب اس نے جو خان سامہ روٹی کر کے رکھا تھا وہ ہندوستانی تھا جس کی مادری زبان اردو، اور وہ اس کے بعد ڈپلومہ ایم اے کا اردو۔ اب وہ اسے کہا کرے ہو خان سامہ ہم تم سے اچھا اردو بولتے ہیں، اچھا۔ وہ تو بیچارہ یہی فکرہ سن کے کہے کہ خاک کی جو اردو آتی ہے، لیکن بیچارہ نوکر تھا، کیا کرتا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے۔ اب صاحب اور خوش ہوتا کہ ایک زباندار میری تائید کر رہا ہے۔ ایک دن وہ کہیں غصے میں تھا، اس نے کہا صاحب بہادر آپ تو اردو کی ابجد بھی نہیں جانتے، ایم اے کی ڈگری آپ کے پاس ہے، آپ تو اردو کی ابجد بھی نہیں جانتے۔ کب میں نے ایم اے کیا ہے؟ صاحب بہادر ہم اہل زبان ہیں، اگر میں نے کوئی محاورہ بول دیا، تو صاحب بہادر کو بغلیں جھانکنی پڑے گی، اور صاحب بہادر باقی یوں بغل اٹھائے جھانکنے یوں کرتے، پھر یوں بغل اٹھایا جھانک لے، کیونکہ لغوی معنی اسے بغل کا بھی آتا تھا، جھانکنے کا بھی، اور یہ تو پتہ نہیں کہ محاورے میں اس کا مطلب کیا ہے۔ اب وہ بیچارہ بغلیں جھانک رہا ہے۔ تو یمن والے ہم سے زیادہ اچھی عربی جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ بعض دیکھو بات سنو، جب مسئلہ قرآن اور سنت میں صاف لفظوں میں ملے تو وہ تو خود لے لیں گے وہ، لیکن جب اجتہاد کرنا پڑے تو پھر وہ بھی عربی جانتے، جو جس کا سمجھ ہے کر لے۔ اب بیچ رہے ہیں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ ان عربی دانوں کو بھی جن کی مادری زبان عربی ہے اجتہاد کا حق نہیں دے رہے. اور آج اتنی سخاوت ہے کہ جو پنجابی میں صحیح نہیں آتی وہ کہتا ہے مجھے بھی اجتہاد کا حق ہے. گجرانوالہ میں ایک بہت بڑی دکان ہے کتابوں کی، 10-12 ملازم ہے، اتنی بڑی دکان ہے آگے. ان میں ایک بیچارہ میرا شاگرد تھا پھنسا ہوا تنخواہ کے لیے. ان کے شیخ الحدیث صاحب کتاب کے لینے آئے، اس کو بٹھایا، پانی پلایا، سارے ملنے گئے، مسافہ کیا حضرت شیخ الحدیث صاحب سے، اسے بھی مسافہ کیا آ کے. تو سب نے شور مچا دیا یہ مقلد ہے لڑکا، یہ مقلد ہے، یہ مقلد ہے. ان کے ہاں تو مقلد ہونا گویا ایک بہت بڑی گالی ہے نا. شیخ الحدیث صاحب نے بڑا حیران ہو کے پوچھا تو مقلد ہے؟ کہ جی ہاں مقلد ہوں. کیوں مقلد ہے تو؟ اس لیے کہ جی قرآن حدیث عربی بھی ہے، مجھے اردو میں نہیں آتی، اور نہ قرآن خود مجھ سے باتیں کرتا ہے کہ مجھ میں یہ لکھا ہے، نہ حدیث مجھ سے باتیں کرتی ہے. تو کوئی عالم ہی سمجھائے گا تو جب تک میں اس پر اعتماد نہ کروں میں تو نہیں چل سکتا. اور اسی اعتماد کا نام تقریر ہے. نہیں نہیں ایسا نہ کرو، صحابہ کی طرح عمل کرو کہ حضرت صحابہ کی مادری زبان عربی تھی، میری پنجابی ہے، اگر آپ پنجابی میں کو قرآن اتروا دیں تو ٹھیک ہے پھر. تو آخر میں تو پنجابی ہوں. اور پھر یہ کہ خود حضرت نے ہر عربی دان کو اجازت نہیں دی. ہر عربی دان تو کجا عالم کو ہر آدمی کو اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور پاک کے چچا زاد بھائی ہیں، مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھ رہے ہیں. ایک کوئی بابا جی آ گئے، شاگرد اکرمہ مجاہد جو بڑے بڑے شاگرد ہیں ان کے وہ بیٹھے. بابا جی نے مسئلہ پوچھا کہ میں جب پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب کے بعد کچھ سفیدی سی آتی ہے، سفید رطوبت، تو مسئلہ یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، میں استنجا کر کے وضو دوبارہ کر لوں یا غسل بھی فرض ہو جاتا ہے؟ اب یہ مسئلہ پوچھنے والا بھی عربی دان ہے اور پوچھ کر سے رہا ہے جو خود وہی تھے صحابی کے شاگرد ہیں. ان سے انہوں نے کہا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، استنجا کر کے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لی. وہ چلا گیا بابا جی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نماز نفل پڑھتے ہوئے یہ بات سنی. جب سلام پھیرا تو فرمایا کہ بابا جی کو واپس بلاؤ. گئی بلایا. اب دیکھو جو بات ابن عباس پوچھ رہے ہیں وہ حضرت مجاہد اور اکرمہ کے ذہن میں نہیں آئی. فرمایا یہ بتاؤ کہ اس سفیدی کے خارج ہونے کے بعد انتشار زائل ہو جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ اگر زائل ہو جاتا ہے تو وہ رطب ہے، پھر غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اگر باقی رہ جاتا ہے تو وہ وضی ہے یا مزی ہے، اس کے بعد صرف استنجا ہی کافی ہے، غسل فرض نہیں ہوتا. اب دیکھو ایک مسئلہ دیا آیا ہے، اس کا بس حکم موجود ہے کتاب و سنت میں، لیکن اکرمہ کو نہیں دیتا، مجاہد کو، اور اس گہرائی تک وہ نہیں پہنچ رہے. تو پھر وہ حیران ہوئے کہ دیکھو اس گہرائی کا ہمیں علم ہی نہیں. اب وہ اگر ظاہر ہو جاتا ہے تو دیکھو اس کی ساری نمازیں خراب ہو جاتی تھی نا. کہ بھئی حضرت مجاہد ابن عباس کی امت نے فتویٰ دی ہے، میرے شاگرد نے فتویٰ دی ہے. تو اس لیے کتاب و سنت پر عمل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو خود پوری سمجھ ہو اور یا جن کو سمجھ ہے ان سے سمجھ کر عمل کر لیں. اسی کا ذکر اس آیت میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ایک ایسی حقیقت قرآن نے بیان کی جس کا دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر فن میں آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک فن کے ماہر اور ایک ناواقف. ڈاکٹری میں بھی ڈاکٹر کوالیفائڈ جو ہے وہ فن کا ماہر ہے اور مریض میں ذرا ناواقف ہے. حساب میں جو حساب دان ہے وہ ماہر ہے
اور دوسرا بیچارہ جو نہیں جانتا وہ سے نکلواتا سوال. تو اہل ذکر فرمایا اور جو نہیں جانتے ان کا ذکر کیا. اب اہل ذکر کن کو کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے جو یاد کرنے والے ہیں دین کے. اب یاد کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس آدمی کو، اس نوجوان کو حساب اچھی طرح یاد ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کو حساب کے سارے قاعدے یاد ہیں، کوئی نیا سے نیا سوال دے دو یہ نکال لے گا. اسی کو یاد کہتے ہیں کہ جس کو حساب کے سارے قاعدے یاد ہو جائیں اس کو یاد کہا جاتا ہے. صرف ناو کس کو یاد ہے؟ جس کو سارے قاعدے یاد ہیں کہ زبر کہاں لگ رہی ہے، زیر کہاں لگ رہی ہے، پیش کہاں لگ رہی ہے. اس کو آپ کوئی کتاب دے دیں بغیر زبر زیر کی، وہ پڑھنا شروع کر دے کہ دیکھو جی یہاں زبر آئے گی، آپ سمجھیں گے کہ اس کو بھائی صرف ناو یاد ہے. کوئی نئی عبارت دے دے. لیکن آپ میں سے 80% ایسے لوگ بیٹھے ہیں، بلکہ اس سے بھی شاید 10% زیادہ، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں لیکن انہیں یہ دلیل یاد نہیں کہ یہاں زبر کیوں لگی ہے، یہاں زیر کیوں لگی ہوئی ہے، یہاں پیش کیوں لگی ہوئی ہے. ہر آدمی بتا سکتا ہے کہ یہاں زبر کیوں ہے؟ نہیں بتا سکتا. یہاں زیر کیوں ہے، یہاں پیش کیوں ہے. لیکن ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کو صرف ناو آتی ہے، یہ کہیں گے کہ یہ صرف ناو والوں کی تقلید میں تلاوت کر رہے ہیں. صرف ناو والوں پر انہوں نے اعتماد کر لیا نا. تو وہ میرے شاگرد نے جب کہا کہ جی مجھے تو اردو میں نہیں آتی، میں تو اعتماد ہی کروں گا. اب بات تو اس کی بڑی معقول تھی جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. اس نے پوچھا پھر تو کس کی تقلید کرے گا؟ اس نے بھی میری تقریر سنی تھی، جانتا تھا ان کی رگیں کچھ کہ مولانا اہل ذکر کی کر لیجیے نا، جس کو یاد ہو دین. آپ عالم ہے، میں آپ کی کر لوں گا. آپ عالم ہے، میں آپ کی تقلید کر لوں گا. تو جب میں نے یہ جواب دیا تو 10 منٹ ہو گئے، 15 ہو گئے، کوئی جواب نہیں ملا مجھے. میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی جواب ملتا ہے، کوئی جواب نہیں. آخر میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت اگر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا نام لے بیٹھتا کہ میں ان کی تقریر کروں گا تو آدھا قرآن میرے غریب امام پر برس پڑنا تھا بارش کی طرح. جتنی یہودیوں والی آیتیں تھیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، میرے امام کو آپ نے ساری یہودیوں والی آیتوں سے مار دینا تھا. اب میں نے سب کے سب نے کہا کہ میں آپ کی تقلید کروں گا، تو کوئی ایک آیت تو پڑھے کہ میں یہودی ہو گیا ہوں، یہ میری تقلید کرنے لگا. اور جو باقی قرآن بچنا تھا وہ میرے غریب مصیبت سے آ جانی تھی. جتنی مشرکوں والی آیتیں تھیں وہ ساری آپ نے مجھ پر پڑھ دینی تھی کہ تو مشرک ہو گیا ہے. لیکن یہ جب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقریر کا نام لے بیٹھتا، اب تو میں آپ کا مقلد ہوں نا، تو کوئی آیت قرآن میں نہیں رہی جو آپ کو یہودی بنائے اور مجھے مشرک بنائے. یہ کیا وجہ ہے کہ میں امام صاحب کی تقریر کروں تو میرا امام غریب یہودی بن جاتا ہے، میں مشرک ہو جاتا ہوں. مجھے محمدی کہنے کو بھی آپ تیار نہیں. لیکن آپ 15 منٹ ہو گئے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم محمدی نہیں رہا کیونکہ میری تقلید کر رہا ہے. آپ کی تقلید کے بعد میں محمدی بھی ہوں، میں مشرک بھی نہیں ہوں. تو مجھے بات سمجھ آ گئی کہ جھگڑا تقلید میں نہیں ہے، اس کے جواز میں ایک حسد ہے آپ کے دل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کہ صدیاں گزر گئی ہیں اور لوگ ان کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور ہم پڑھ کے تھک جاتے ہیں، ہمیں کو پوچھتا نہیں تم کون ہو. تو صرف یہ حسد جو ہے نا یہ آپ کی جان کھایا جا رہا ہے، ورنہ مسئلے میں کوئی شک مجھے باقی نہیں رہا. تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اب دیکھیے آپ نے 5-4 سودے خریدے، آپ کو حساب کے قاعدے یاد نہیں تھے. آپ نے شاہد معاویہ سے حساب کروا لیا، تو حساب کا وہی تھے تو وہ ہے جس نے قاعدے بنائے تھے شروع میں، لیکن جس نے سمجھ لیے ہیں وہ بھی حساب دان کہلائے گا.
ایک درجے میں. اب انہوں نے کہا بھی 750 روپے بنتے ہیں یہ دے دو. تو کیا 750 کا حساب ان سے کروا کے جو پیسے دے گا تو آدمی مشرک ہو جائے گا؟ انہوں نے تقریر کی ہے نا اس کی، کیونکہ اسے حساب کے قاعدے یاد نہیں تھے، وہ مجبور تھا. سید جاوید شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے، آپ ان کے پاس گیا کہ حضرت کوئی دعا لکھ دے، وظیفہ لکھ دے. انہوں نے آپ کو ایک وظیفہ لکھ دیا. کوئی زبر زیر اس میں رہ گیا حضرت کے لکھنے سے. آپ مولانا کے پاس آئے، حضرت ذرا اس پر زبر زیر صحیح کر دیں، میں نے شاہ صاحب نے بتایا وظیفہ پڑھنا ہے اور مجھے سرفناب آتی نہیں، آپ کو قاعدے یاد ہے. اب یہ اگر زبر زیر اس کی صحیح کر دیں تاکہ آپ پڑھ سکیں تو کیا آپ وظیفہ پڑھ کے مشرک ہو جائیں گے؟ آج کل شرک بھی بڑا سستا ہے. میں کراچی گیا، 8-10 آدمی لمبی لمبی داڑھی، سر بھی ننگے پاؤں بھی ننگے آ گئے کہ مولوی صاحب دین میں تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دین میں تعویذ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب میں تو چونکہ اس فن کا ڈاکٹر ہوں، میں تو جانتا ہوں نا. میں نے بڑی سختی سے ڈانٹا، میں نے کہا تعویذ کا دین کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تمہیں دین کا معنی آتا ہے کیا ہے؟ بتاؤ. نہ تمہیں دنیا کا معنی ہے نہ دین کا ہے. وہ ٹھٹک گیا. پھر آپ بتا دیں دنیا دین کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تک تو نہیں آتا نا آپ کو. میرے کا سن لو، یہ اگر ایک نہر ہے، دریا ہے میرے پاس، تو اس کنارے کو دنیا کہتے ہیں، اس کنارے کو اخرا کہتے ہیں. اس طرح موت ایک بارڈر ہے. جو کام ہم موت سے پہلے کے نفع نقصان کے لیے کریں گے وہ دنیا کا کام ہے، اور جس کام کا ہمیں ثواب یا عذاب موت کے بعد ملنا ہے وہ دین کا کام ہے. یہ بنیادی فرق ہے. دنیا کے بارے میں حضرت نے فرمایا انتم عالم امر دنیا کو، کہ دنیا میں جو تمہاری سمجھ لیا کرو، دین سے اگر ٹکرائے گی دیکھا جائے گا. اور دین کے بارے میں فرمایا کہ اس میں نئی بات پیدا نہ کرنا. جب میں نے سمجھایا، اب میں نے پوچھا کہ اب جو لوگ تعویذ لیتے ہیں وہ کس لیے لیتے ہیں؟ کہ شاہ صاحب تعویذ دے دو پولیس رات سے گزر جائے، اس لیے لیتے ہیں. شاہ صاحب تعویذ دے دو قبر میں عذاب نہ ہو، اس لیے تعویذ لیتے ہیں. موت کے بعد کے لیے لیتے ہیں یا موت سے پہلے پہلے کے کاموں کے لیے لیتے ہیں؟ کہ جی بخار نہ ہو جی، سر درد نہ ہو جی، اسی کام کے لیے لیتے ہیں. تو جب یہ دنیا کا کام ہے تو اس کا دین کے ساتھ تعلق کیا بھائی؟ اس لیے اس کو دنیا کا کام، جیسے نہرو بیان کے لیے حدیث میں لفظ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دنیا طریقے علاج ہے، تجربے پر موقوف ہے. اس طرح پندریہ تعویذ کے لیے یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ حدیث میں آیا ہے یا نہیں آیا. کہ جی ایک حدیث میں آتا ہے کہ تعویذ شرک ہے، تمیمہ کا لفظ نہ لکھا، وہ تو تمیمہ کا لفظ ہے، تعویذ کا نہیں. تمیمہ تم سے بنا ہے، اس کا تمام پورا ہونا، کہ جس کا اسی پر اعتماد ہو کہ اللہ شافی نہیں ہے، یہی شافی ہے. اور اگر اس کو بطور سبب استعمال کرے کہ دوا پینا میرا کام ہے، شفا دینا اللہ کا یہ ایک سبب ہے، تو پھر اس کو تمیمہ نہیں کہتے، پھر اس کو تعویذ کہتے ہیں. تو میں نے کہا چونکہ مشرکین شرکیہ کرتے تھے تو ان کو شرک کہا گیا. میں نے کہا دیکھو عام فہم بات ہے، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھنا شرک ہے؟ لا الہ الا اللہ کاغذ پر لکھ دینا شرک ہے؟ مسجد پر دیوار پر لکھ دینا یہ لکھا ہوں لا الہ الا اللہ، شرک ہے؟ کہتے زبان سے پڑھنا شرک نہیں، لکھنا شرک نہیں، لپیٹ کر یہاں باندھنے کے لیے شرک ہو جائے گا. اس کو لپیٹ کر یہاں باندھنے کے لیے شرک ہو جاتا ہے.
اصل بات یہ ہے اللہ کے نبی کی حدیثیں جو ہیں ہم ائمہ مجتہدین سے سمجھتے تھے. آج ہر آدمی تیار ہے، بس لغت دیکھ لی اور حدیثیں سمجھنے بیٹھ گیا. اس پر ایک لطیفہ یاد آیا. ایک سکھ چلا گیا انگلستان، وہاں تو انگریزی بولتے ہیں نا. اس نے ڈکشنری لے لی، اردو عربی تو اردو انگریزی. سب سے پہلے پیٹ کا مسئلہ تھا، بھوک لگی، ہوٹل پر چلا گیا. تو جیسے ہمارے ہاں بڑے ہوٹل ہوتے ہیں نا، تو ان میں ہر چیز الگ الگ مل جاتی ہے، سری الگ، پائے الگ، گردے الگ. اس کا دل چاہا زبان کا گوشت کھانے کو. اب ایک یہ زبان ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اور یہ کہ اردو زبان ہے. اس زبان کو انگریزی میں ٹنگ کہتے ہیں اور اس کو لینگویج کہتے ہیں. انگلش لینگویج، پرشین لینگویج. تو ڈکشنری کھول لی، لکھا تھا لینگویج. کہتا ہے اے پلیٹ آف لینگویجز، اے پلیٹ آف لینگویجز. وہ انگریز پریشان کی کہاں سے تیار کرے گی پلیٹ؟ کہ تھوڑی سی فرانسیسی ہو، تھوڑی سی ڈچ ہو، تھوڑی سی انگریزی ہو، تھوڑی سی سراگی ہو. تو یہ ڈش کہاں سے تیار کر کے دے؟ اور وہ شور مچا رہا ہے اے پلیٹ آف لینگویجز. اب انہوں نے دیکھا کہ بھی اس کی شکل و صورت کا ایک پہلے بھی رہتا ہے، اس سے پوچھے جا کے کہ بھی یہ کیا کہتا ہے. اس کے پاس گیا، وہ سے کوئی اور رہتا تھا پہلے کا، کہ بھی سمجھاؤ تو صحیح یہ کیا کہتا ہے. اس سے پوچھا اپنی زبان میں کہ زبان کا گوشت کھانا ہے، کہا کہ یہ زبان کا گوشت مانگتا ہے. اب انگریز پریشان ہے کہ یہ مصیبت آ کہاں سے گئی ہے، اور وہ خوش ہے کہ الحمدللہ میں اتنا بڑا انگریزی دان ہو گیا ہوں کہ انگریزوں کو بھی ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑی ہے. یعنی وہ بھی باقاعدہ ٹرانسلیٹر کے پاس گیا ہے کہ بھی بتاؤ میں تو بہت بڑا انگریزی دان ہو گیا ہوں. خیر انہوں نے ایک پلیٹ دے دی، کھا لی، ذرا چٹکارا اچھا لگا. ایک اور لے لی، پھر ڈکشنری کھول لی اور کہ لکھے اینڈ، ون پلیٹ اینڈ، ون پلیٹ اینڈ. وہ انگریز پھر پریشان کہ یہ کیا مصیبت ہے. پھر وہ پہلے شیخ سے پوچھا بھی کیا کہتا ہے، کہتا ہے یہ ایک اور دے دی چاہے دو. وہ کھا لی. اب پھلوں پر نظر دوڑائی، آلو بخارا رکھا تھا، جسے کھولی آلو کا لفظ ملا، پوٹیٹو. بخارا تلاش کرتا رہا، نہیں ملا، بخار مل گیا. کہتا ہے اے پلیٹ آف پوٹیٹو فیورا، یہ پلیٹ آف پوٹیٹو فیورا. انگریزوں بیچاروں کے فرشتوں کی پتہ نہیں یہ کس بات کا نام ہے. تو بات ہنسنے کی نہیں، رونے کی ہے. آج ہر سکھ چاہتا ہے کہ کتاب و سنت کی تشریح میں خود ہی کر لوں لوگ دیکھ کر، اور اسی کو روکنے کے لیے تقریر ہے کہ ماہرین سے بھی کرانے. قانون کے ماہرین سے قانون سمجھو، قانون کے ماہر کی تشریح پر عمل کرو گے تو سب کہیں گے کہ قانون پر اس نے صحیح عمل کیا. لیکن ایک جج صاحب مثال کے طور پر مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو نے جو یہ فکرہ کہا ہے نا تقریر میں، یہ حکومت پاکستان کی فلاں دفعہ تعزیرات کے خلاف ہے اور اس کی اتنی سزا ہے. یہ جج صاحب مجھے کہہ رہے ہیں دل پر سے. اب مجھے کیا حق ہے میں آگے سے کہوں کہ جج صاحب آپ بھی پاکستانی، میں بھی پاکستانی، آپ کو زیادہ حق نہیں تعزیرات پاکستان سمجھنے کا، مجھے بھی حق ہے. آپ نے جو مطلب سمجھا ہے وہ صحیح نہیں، میں اس کا مطلب یہ سمجھا ہوں، میرا کوئی جرم نہیں. تو اگر مجھے قانون یہ اجازت دے تو پھر وہ قانون نہیں، بچوں کا کھیل بن جائے گا. کسی ملزم کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، ہر ملزم تعویل کر کے نکل جائے گا. اسی یعنی بچوں کا کھیل قانون کو بنانے سے بچانے کے لیے باقاعدہ ایک قانون بنانا پڑا جس کا نام ہے توہین عدالت. اب ہیں وہ میں بھی پاکستانی، اور اگر میں تاجر ہوں تو میں شاید یہ بھی کہہ سکوں کہ میری کمائی سے آپ چند تنخواہ لیتے ہیں زیادہ جو میں جمع کراتا ہوں. جج صاحب کو کہہ سکتا ہوں نا
کیونکہ میں ایک سرمایہ دار آدمی ہوں. لیکن کیا جج صاحب میری تشریف مانیں گے یا تو میری عدالت کا ایک اور مقدمہ سزا مجھے سنا دیں گے ساتھ؟ تو یہ قانون جو ہر 4-5 سال کے بعد ریوائز کرنا پڑتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے بھی اگر کوئی قانون ہے کہ نااہل اس کی تشریح نہ کرے تو وہ قانون جو قیامت تک چلنا ہے، اگر وہ ہر نااہل کو دے دیا جائے کہ بھی جو چاہے تشریح کرو تو پھر قانون نہیں رہے گا، بچوں کا کھیل بن. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو بچوں کا کھیل بنا دیں. جس کو صحیح اردو بھی نہیں آتی وہ بھی قرآن کی تشریح کرتا پھر رہا. ایک میرے پاس آ گیا کہ یہ جو حدیث ہے نا جی کہ درود پاک روضہ پاک پر پہنچایا جاتا ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. میں نے سوچا کہ قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ الہ المرجع، کہ خدا کی طرف عرضی جاتی ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ کسی اور کے پاس بھی جاتا ہے قرآن کی اس آیت کے خلاف. اور بڑا زور جناب. عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک وکیل تھا اور کہتا تھا کہ میں نے ایم اے اسلامیات بھی کیا ہوا ہے. میں نے سکھا کہ تجھے ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا. میں نے پوچھا جب کوئی آدمی فوت ہوتا تو کیا پڑھتا ہے؟ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم نے اللہ ہی کے پاس واپس ہے. تو اگر تو باپ کو ملے کے خلاف ہے، وہ تو یہ ہے کہ بلا آخر وہاں پہنچنا ہے. اس سے پہلے جتنوں کو بھی تو ملتا رہے جاتا رہے تو اس آیت کے خلاف تو نہیں ہے. جب میں نے یہ سمجھایا میں نے کہا اچھا اس کا مطلب میں غلط سمجھا تھا. میں نے کہا اور کیا سمجھا تھا؟ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے خود یہ قانون بتایا جس کو ساری دنیا بھی مانتی ہے کہ ہر فن میں لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کو وہ فن پورا یاد ہوتا ہے، اور یاد کا میں سمجھا رہا ہوں آپ کو مثالوں سے کہ حساب اسی کو یاد ہے جس کو قاعدے یاد ہے، صرف نام اسی کو یاد ہے جس کو قاعدے یاد ہے. کوئی نیا سوال آئے وہ حل کر لے. اس طرح کتاب و سنت کے جس کو قاعدے یاد ہو وہ مجتہد ہوتا ہے. کوئی نیا سوال آئے وہ فوراً حل کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہے. اب جو حساب نہیں جانتا وہ حساب دان سے پوچھ لے تو مشرک تو نہیں بنے گا. اس طرح جو بھائی نہیں کر سکتا، اس لیے دو ہی راستے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ میں اس قرآن سے دو ہی لوگ نصیحت کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. ایک وہ جس کا دل خود روشن ہو، صاحب بصیرت ہو، جس کو یاد ہو وہ اس کی اللہ تک پہنچ سکتا ہو. ایک تو وہ اس پر خود عمل کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پھر اس کو کیا حکم ہے؟ القی السمع وہو شہید، پورے دل کو حاضر کر کے اس کی بات سنے. وہ جو سمجھا رہا ہے پورے دل کو توجہ کر. وہی پہلا آدمی اس کو وہی کہا جاتا ہے، اس دوسرے کو مخالف کہا جاتا ہے. اب شعبے بڑے عجیب ہوتے ہیں. ایک دوست نے مجھے پوچھا کہ جی قبر میں پوچھا جائے گا کہ تقلید کی تھی یا نہیں؟ تو حنفی کہہ رہا تھا یا نہیں کہہ رہا تھا؟ شافعی کہہ رہا تھا یا نہیں کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا اگر دین اتنا ہی ہے جتنا قبر میں پوچھا تو پھر تو اس میں میں نے کہا 5 نمازیں بھی نہیں آتی، صحیح بخاری بھی نہیں آتی. تو میں نے کہا ان سوالات میں تو اس سوال کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ تو اللہ کرے ہر مسلمان پر آسانی ہو جائے، چند منٹ کی بات ہوگی. اس کے بعد قیامت تک جو پٹائی ہونی ہے قبر میں وہ اسی مسئلے کی وجہ سے ہونی ہے. چنانچہ میں نے صحیح بخاری سے صفحہ 178 کھول کے رکھ دیا کہ پڑھو کیا لکھا ہے کہ فرشتہ جب مارے گا نا تو ایک اور مارے گا اور 7 لفظ کہے گا لا دریتا ولا تلیتا، تو خود نہ صاحب درایت تھا، نہ تجھے پوری سمجھ اور عقل تھی دین کی، اور نہ تو نے سمجھ والوں سے دین سیکھا تھا، اس لیے غلطی پر رہا. تو قیامت تک جو پٹائی ہوگی وہ اسی مسئلے پر ہوگی.
کوہاٹ کے مناظرے میں جب میں نے یہ پیش کی حدیث تو 12 مولوی صاحبان سے کھڑے ہو گئے. تحریف کر رہا ہے, غلط ترجمہ کر رہا ہے. آپ صحیح سنا دیں, آپ صحیح سنا دیں کہ درایت کا معنی کیا ہوتا ہے اور تلایت کا معنی کہ تلایت میں پیچھے چلنا ہوتا ہے نا. کہتا ہے کسی نے پہلے بخاری کی شرح میں یہ بات لکھی ہے. میں نے کسرانی شرح بخاری اٹھائی, میں نے کہا دیکھو لکھا ہے وَلَتَّبَعْتَ الْعُلَمَاءَ بِالتَّقْلِيدِ فِيمَا يَقُولُونَ, کہ تو خود بھی مجتہد نہیں تھا اور تو نے تقلید بھی ان کی نہیں کی, اس لیے تجھے مار پڑ رہی ہے. وہ آدمی جو نیا غیر مقدم تھا, کارخانے دار تھا, مجھے کہنے لگا جی مجھے دکھائیں کہاں لکھا تقریر, میں نے دکھا دیا. کہنے لگا آگے مناظرہ جاری رکھیں یا نہ رکھیں یہ آپ کی مرضی, میری توبہ کہتا ہے. مجھ سے قیامت تک کھاڑیاں نہیں کروائی جائے گی, میری کہنا توبہ. اب آپ کی مرضی کرتے رہیں, بس میرے لیے نہ کریں. تو ایک بوڑھا سا آدمی کھڑا ہو گیا, کہتے چلو قبر میں تو مار پڑتی رہے گی, لیکن جب قبر سے نکلیں گے پھر جان چھوٹ جائے گی یا نہیں؟ نہیں. پھر کیا ہوگا؟ قرآن بتا رہا ہے کہ روتے ہوئے جا رہے گے لو کننا نسمع اور نہ کہ لو ما کننا فی اصحاب السعیر, کہ دو ہی طریقے تھے, یا تو پوری عقل اور سمجھ ہوتی تیر کی یا ان سے سن کر مسئلہ سمجھ لیتے. تو وہاں اعتراف جرم کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے. آج تو پوچھتے جی کبھی پوچھا جائے گا یا نہیں. وہ فرشتہ پیٹ پیٹ کے اتنا مسئلہ یاد کرائے گا کہ یہی اعتراف جرم قیامت کو ہوگا. جاتے ہوئے ایک ہی پکار ہوگی لو کننا نسمع اور نہ کہ لو ما کننا فی اصحاب السعیر. تو بات یہی ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. جو جس فن کو نہیں جانتا وہ دوسرے سے سمجھے. میں ایک مناظرے میں جب آیت پڑھی, اب وہ یاد ہوتی ہے, کہنے لگے جی حدیث سے تفسیر کرو, حدیث سے تفسیر کرو. ان کا حدیث سے سن لو. ابو داؤد شریف میں واقعہ ہے, میں نے سنایا کہ حضرت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا, خود اس میں تشریف لے گئے. اب وہاں لڑائی شروع تھی, تو لڑائی میں ایک شخص کے گہرا یہاں زخم ہو گیا سر پر. اتفاق یہ ہے کہ وہ زخمی آدمی رات سویا تو اسے ایسا خواب آ گیا جس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے. اب دیکھو یہاں دو باتیں آ گئی. ایک تو قرآن کی آیت اسے یاد ہے, اس کو عربی آتی ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو. اب یہاں پانی تو موجود ہے, تو حضرت پاک کی مبارکات تھی کہ جب لشکر بھیجتے تو امیر عالم کو بنا کر بھیجتے, فقیہ کو, تاکہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس سے لوگ پوچھ لیں. لیکن اس نے شرم کے مارے امیر صاحب سے نہیں پوچھا, جا کے اپنے جج سے پوچھ لیا کہ کیا کروں. اب دیکھو وہ قرآن کی آیت پڑھ کے مسئلہ بتا رہا ہے کہ قرآن میں صاف ہے کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو, تیرے پاس تو پانی ہے. سکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ زخم میں پانی پڑ جائے اور میں فوت ہو جاؤں, کہ نہیں قرآن کی آیت ہے. اس بیچارے نے غسل کر لیا اور وہی جو خطرہ تھا پیش ہے وہ آدمی فوت ہو گیا. جب لشکر واپس آیا تو حضرت پاک کے سامنے یہ بات رکھی گئی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہے, پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں, لیکن یہ بات سن کر فوراً منہ سے بد دعا نکل گئی. قاتلوہ قاتلہم اللہ, کہ انہوں نے غلط فتوی دے کر مارا ہے, خدا ان کا ستیہ ناش کرے. اور آگے کیا فرمایا, انما شفاء العی السوال. اس ناواقفی کا طریقہ علاج ایک ہی تھا کہ جاننے والوں سے پوچھتے, اب جانتے نہ. اب وہ جو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ حدیث سے تفسیر کرو, میں نے حدیث سنائی, اس کے بعد کہا دیکھو یہاں سے پتہ چلا کہ جو دین کا پورا واقف نہ ہو اس کو فتویٰ دینا, اس پر اللہ کے نبی بد دعا کرتے ہیں کہ خدا اس کا ستیہ ناش کر دے. تو
ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کرنا اللہ کے نبی پاک کی سنت ہے. میں نے کہا سب 3 دفعہ بد دعا کر دو کہ یا اللہ جو کتاب و سنت کے ماہر نہیں اور فتوا دیتے ہیں یا اللہ ان کا ستیہ ناش ہو جائے, یا اللہ ان کا ستیہ ناش ہو جائے, یا اللہ ان کا ستیہ ناش ہو جائے. اب وہ ہماری صاحب کھڑے ہو گئے. اب وہ ایسے بیچارے پریشان تھے, انہیں یہ نہیں پتا کہ کون سی قسم کھانی ہے کون سی نہیں کھانی. خدا کی قسم, قرآن کی قسم, رسول کی قسم, نبی کی قسم, پتہ نہیں کیا قسمیں کھا رہے ہیں کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. قسمیں کھاتا جا رہا ہے. 5-7 قسمیں ایک ہی ساتھ میں کھا گیا. آخر میں نے کہا کہ بھی آپ نے قسمیں سن لی, اب قرآن سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تطع کل حلاف مہین, ہر کمینے کی قسموں پر نہ چلے جایا کرنا. یہ میں نے کہا نہ قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو مان رہا ہے. باغ کے اندر جا کے دروازہ بند کر لیا. اب میں سمجھ گیا کہ اب یہ فون کرے گا کمیشن کو, کمیشن ان کے وضو کا تھا. اس لیے اب جان بچانی چاہیے. میں اٹھا اور ادھر تبلیغی مرکز تھا وہاں تعلیم کی, وہاں جا کے بیٹھ گیا. اس نے فون کیا, پولیس سارے مدارس میں مجھے تلاش کر رہی ہے اور میں تبلیغی جماعت والوں میں بیٹھا ہوں, درس ہو رہا ہے سن رہا ہوں. خود کسی کو بھی پتا نہیں, کسی اور دوسرے میرے ساتھی کو کہ میں کہاں ہوں, نہ مدرسے والوں کو پتا ہے نا, اور وہ سارے پریشانی کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ بات کوئی ایسی الجھاؤ والی نہیں ہے, لیکن الجھانے کے لیے عجیب و غریب طریقے ہوتے ہیں. ایک مناظرے میں, اب میں تو پڑھتا تھا آیتیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. مذہب کا مناظر صاحب اٹھتے یوں ہاتھ باندھ کے ایک رکوع آیت پڑھ کے بیٹھ جاتے, ایک رکوع قرآن پڑھ کے نہ ترجمہ نہ پڑھ. میں نے عرض کیا, میں نے کہا حضرت آپ شبینہ پڑھنے آئے ہیں یا مناظرہ کرنے آئے ہیں؟ کوئی آیت پڑھے جس سے مسئلہ ثابت ہو. مجھے کہنے لگے اگر تجھے تقلید کا معنی آ جائے نا, اس کا معنی کیا ہے, تو کبھی اپنے آپ کو مقلد نہ کہے. ذرا سمجھا دے. تقلید کہتے ہیں پٹے کو, پٹے کو, پٹے. ساتھ کچھ نوجوان سٹیج پر بیٹھے تھے, ان سے پوچھتا ہے پٹا کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ یہ کتے کے گلے میں. نعرے شروع ہو گئے مسئلہ کیا حدیث زندہ باد, جن کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے محدثین کا ذکر طبقات حنفیہ میں ہے وہ بھی سماعت اللہ سارے کتے ہو گئے, وہ مقلد ہے نا. جتنے محدثین کا ذکر طبقات مالکیہ میں ہے وہ بھی سارے کتے ہو گئے, جتنوں کا ذکر طبقات شافعیہ میں ہے وہ بھی سارے کتے ہو گئے, اور جن کا ذکر طبقات حنابلہ میں وہ بھی سارے کتے ہو گئے, اور آپ کا مسلک زندہ ہو گیا. مجھے کہتا ہے تو انکار کرتا ہے, اس کا معنی پتہ نہیں ہوتا. میں کہا خیر میں انکار تو نہیں کرتا, لیکن جس طرح اس کا پٹا معنی ہوتا ہے, اس کا معنی ہار بھی ہوتا ہے, اور ہار ہوتا ہے انسانوں کے گلوں میں. اب انسان انسانوں والا معنی یاد کر لیتے ہیں, کتے کتوں والا یاد کر لیتے ہیں. نظر اپنی اپنی پسند ہو, ہم کیسے ان کو مجبور کریں گے تم انسانوں والا معنی یاد کرو. اس پر بڑا پریشان ہوا. حدیث میں لکھا ہو, حدیث میں کہ تقلید کا معنی ہار ہوتا ہے. میں نے کہا معنی حدیث میں ہوتے ہیں یا لغت میں ہوتے ہیں؟ لیکن تجھے تو میں منہ مانگی موت دوں گا آج. مشکات شریف غیر مقدموں کے ترجمے والی میں نے اٹھا لی, وہاں حدیث پاک تھی واجب العلم اذا غیر علیہ کا مقلد الخنازر اللؤلؤ والمرجان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نااہلوں کے سامنے علمی باتیں رکھنا ایسا ہے جیسے خنزیروں کے گلے میں ہیرے جواہرات موتیوں کے ہار ڈال دینا. میں نے کہا دیکھو یہاں ترجمہ ہار لکھا ہے, اور اس حدیث سے 3 باتیں ثابت ہو رہی ہے. کتنی؟ ایک تو یہ کہ تقلید کا معنی ہار ہوتا ہے, تو آپ نے کہا تھا حدیث سے ثابت کرو, میں نے ثابت کر دیا. دوسرا یہ کہ وہ کتنا قیمتی ہار ہوتا ہے, اس میں کتاب اللہ کے موتی, سنت کے ہیرے, اجماع کے جواہرات ہوتے ہیں.
اور تیسرا یہ کہ آپ جیسے خنزیروں کے لائق نہیں، ان کے لائق وہ ہار نہیں ہے. بس اس کے بعد شور بجا دیا. تو دیکھو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گناہ کی. میں رحیم یارکھا میں بیٹھا تھا، 5-7 مولوی صاحبان آ گیا کتابوں کی گھڑیاں لے کر. منازع ہوگا، چلو ٹھیک ہے ہو جائے گا. جب میں نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا، تو سے نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے. میں نے کسی حدیث میں منع ہے کہ پرائمری اسکول کے ماسٹر مناظرہ نہ کریں، تو مجھے حدیث سنا دے، میں نہیں کروں گا. میں مولوی صاحب کی محنت کر لوں گا کہ مولانا آپ مناظرہ کریں، مجھے حدیث پاک نے منع کر دیا. آپ کوئی حدیث سنائے؟ خاموش. میں نے پوچھا کہ تقلید کیا چیز ہے جس کو آپ اتنا برا سمجھتے ہیں اور ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ یہ عربی لفظ ہے، آپ ان ان پڑھوں کو سمجھیں کہ تقلید ہے کیا چیز. یہ تقلید کہتے ہیں کہ دین کا کوئی مسئلہ کسی امتی سے پوچھا جائے یا امتی خود مسئلہ بتائے اور اس کے ساتھ قرآن کی آیت یا نبی پاک کی حدیث نہ بتائے، صرف مسئلہ بتائے اور پوچھنے والا دلیل پوچھے بغیر اس مسئلے پر عمل کر لے. یہ ہے تقلید. بہت اچھا. میں نے کہا کہ بش آپ سارے شہر والے ہیں، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جمعے کی ایک زائد اذان شروع کروائی، یہ کروائی ہے کہ جی کروائی، اس نے کون سی قرآن کی آیت سنائی تھی ساتھ؟ کہ جی کوئی بھی نہیں. پھر کون سی حدیث سنائی تھی؟ کہ کوئی بھی نہیں. صحابہ نے میں نے کہا مطالبہ کیا کہ آیت سناؤ؟ کہ نہیں کیا. میں نے کہا حدیث کا مطالبہ کیا؟ کہ نہیں کیا. پھر صحابہ مان گئے کہ مان گیا. تو یہ تقلید ہوئی یا نہ ہوئی؟ کیا یہ صحابہ آپ کے یہاں مشرک ہیں؟ تو بھائی صاحب کہنے لگے مشرک تو نہیں کہتے، غلطی تو کی نا انہوں نے، غلطی تو کی. اب میں تو ابھی نہیں بولا، ان کی آدمی ٹیچر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، مولوی صاحب خدا کے لیے اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو. پہلے اماموں کی غلطیاں بتاتے ہیں، اماموں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم صحابہ کی غلطیاں بتانی شروع کر دی. کوئی چیز تو ہمارے پاس بھی رہنے دو نا، اب صحابہ کو بھی ہم گالیاں دیں. اب میں سمجھا کہ یہ آدمی بات سمجھنا چاہتے ہیں. اس کو میں نے کہا نا اصغر صاحب آپ زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہ جی ہاں. جن کا رکوع میں جو تسبیح پڑھی تھی اونچی زبان سے پڑھی تھی آہستہ زبان آواز سے؟ کہ جی آہستہ آواز سے. ذرا اس کی حدیث سنا دیں. جی اس کی حدیث تو مجھے نہیں آتی. تو میں نے کہا پھر کس کی تقلید میں آپ نے پڑھی تھی یہ؟ جی ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ آہستہ پڑھنی چاہیے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ ایک آپ کا مقلد بیٹھا ہے، یہ مشرک ہے اور آپ مشرک گر ہیں، اس کو مشرک بنا رہے ہیں. میں نے 2-4 باتیں اور پوچھ لی. میں نے کہا آپ دوسری پڑھتی ہیں آپ یہ اتحیات میں؟ کہ جی ہاں. میں اونچی آواز سے آہستہ آواز سے؟ کہتا یہ نہ پوچھو حدیث ہمیں نہیں آتی، نہ اونچی کی نہ آہستہ. میں نے کہا امام السلام علیکم اونچی کہتا ہے، مقتدی آہستہ کہتے ہیں، اس کی کوئی حدیث؟ کہتا ہے یہ حدیث ہمیں نہیں آتی. میں نے کہا پھر کس کی تقلید میں کرتے ہیں یہ سارے کام؟ 6 مولوی صاحبان، 7 ان کے شاگرد تھے، 12 تو ان کی تعداد 20-25 اور. تو میں نے کہا کہ جی ہم کل آپ کو 10 بجے حدیثیں دکھائیں گے. بہت اچھا. لیکن کل تک جو نمازیں آپ پڑھیں گے وہ دوبارہ پڑھیں گے یا نہیں؟ کیونکہ وہ تو آپ کے پاس دلیل نہیں تھی نا، وہ تو آپ نے کسی کی تقلید میں پڑھی ہے. اب ہمارے ہاں کسی پر اعتماد کر کے دیکھیے، یہ مسئلہ تقلید کا مشکل نہیں ہے. آپ کسی نماز سے پوچھیں کہ آپ کو اتحیات یاد ہے نا، اس کی سند سنائیں. آتی ہے سند، پھر راوی کے حالات آتے ہیں. لیکن آپ اتحیات اس پر پڑھ رہے ہیں کہ اس کی سند یقین علماء کے پاس ہے اور ہے بھی صحیح، اگرچہ مجھے معلوم. اب اگر تقلید شرک ہے تو آپ اتحیات پڑھ کے مشرک ہوئے، نمازی نہیں ہوئے. اور اگر تقلید جائز ہے تو آپ نمازی ہوئے. کہنے کہ اتنا بوجھ نہ ڈالو، ساری نمازی ہم سے قضا نہیں ہوگی. اچھا
صبح میں نے 9 بجے فون کیا کہ 6 حدیثیں آپ سے پوچھی تھی، مل گئی؟ کہ نہیں جی، رات پیر جھنڈے میں بھی کوئی نہیں سویا، کتابوں میں تلاش ہو رہی ہے، فون پر رابطے قائم ہے، کراچی جامع ابو بکر اور مدرسہ ستاریہ میں بھی لوگ نہیں سوئے، تلاش ہو رہی ہے، اور 4 کاریں حدیثیں لینے گئی ہوئی ہیں، 4 کاریں۔ تو میں نے کہا کاروں پر آ جائے گی یا ہیلی کاپٹر بھیجنے پڑیں گے؟ تو آپ تو جی ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ میں نے کہا بالکل نہ، مجھ سے زیادہ نرم آپ کو آدمی نہیں ملے گا۔ میں نے حدیثیں 6 پوچھی آپ سے، آپ مجھ سے قسطیں طے کر لیں، 3 مہینے کے بعد 2 حدیثیں دکھا دیا کریں، اتنی آسان تھی۔ اس دفعہ 2 دکھا دیں، میں یہ نہیں کہنے کا تھا پہلی دکھائیں، جو آپ کو مل جائے وہ دکھا دیں، پھر 3 مہینے بعد آ کر دوسری 2 پوچھوں گا، پھر 3 مہینے بعد تیسری آپ سے وصول کروں گا۔ کہتے جی بس ہم آپ سے بات نہیں کرتے، انتظار کرتے رہے۔ 4 بجے ہم ان کے چلے گئے جہاں ان کا مقبرہ تھا مدرسے میں، کہ بھی ہم تو انتظار کرتے رہے، آپ آئے نہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث سننا تو بہت بڑی نیکی کی بات ہے، تو ہم کیوں معلوم ہے اس سے؟ اس لیے ہم خود چل کر آ گئے ہیں، کھڑے ہو گئے۔ حدیث نہ پوچھنا، حدیث نہ پوچھنا، حدیث نہ پوچھنا، کل آپ نے ہمیں بہت ذلیل کیا، حدیث نہ پوچھنا۔ دیکھا اچھا آپ کیا مانتے ہوئے پوچھ لیں گے بھائی، ہم آپ کی فقہ بالکل نہیں مانتے۔ میں نے کہا بالکل نہ مانو، میں تو خود آ گئی، فقہ چھوڑ دے رہی ہے میں نے، کہ جو مسئلے میں فقہ سے لیتا ہوں مجھے حدیث سے ضرورت پوری کر دے، مجھے کیا ضرورت ہے فقہ ماننے کی؟ میں تو خود فقہ چھوڑنے آ گیا، اب میں نرم ہو رہا ہوں، وہ گرم ہو رہے ہیں، ہم نہیں مانتے فقہ۔ میں نے کہا بالکل نہ مانو، مجھ سے بھی سنوا دو، اور میں تو آ گیا ہوں، میں قیامت کو اللہ تعالیٰ سے عرض کر دوں گا کہ یا اللہ میں منتیں کرتا رہا کہ مجھ سے فقہ چھڑا لو، انہوں نے چھڑائی نہیں مجھ سے۔ اب میں نرم ہو رہا ہوں، وہ گرم ہو رہے، 2 کھڑے ہو گئے۔ یہ فقہ ہے؟ اس نے لکھا ہے امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو، یہ فقہ ہے، یہ ہے ان کی فقہ۔ نہیں مانتے ہم اس فقہ میں، بالکل نہ مانو، بالکل نہ مانو۔ میں نے خود فقہ چھوڑا دیا۔ اب وہ 4 اور کھڑے ہو گئے، ہم نہیں مانتے تمہاری اس فقہ کو۔ بالکل نہ مانو، میں نے خود چھوڑ دی، مجھ سے چھڑوا لو۔ جب وہ 7-8 ہو گئے شور مچانے والے، تو پھر میں نے پوچھا کہ صرف زبان سے نہیں مانتے یا دل سے بھی نہیں مانتے فقہ کو؟ نہ زبان سے مانتے نہ دل سے۔ میں نے کہا تم میں سے جس کی بیوی خوبصورت ہے ہمارے پاس بھیج دو، کیونکہ ہماری فقہ کا مسئلہ ہے نا کہ امام کی بیوی خوبصورت ہو، یہ تو ہماری فقہ میں لکھا ہے۔ آپ امام کو وہ بیوی لا کر دیں جو پورے علاقے میں بدسورت ہو، کہ جب پیچھے جا رہی ہے تو سرٹیفکیٹ ہو کہ وہ فقہ کا منکر آگے آگے جا رہا ہے اور یہ سرٹیفکیٹ پیچھے جا رہا ہے۔ اتنا میں نے کہا سارے بیٹھ گئے، بس ساری شوقی ختم ہو گئی بیوی کے لیے۔ بس ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، میں بار روم میں تقریر کر رہا تھا، وکلاء حضرات بیٹھے تھے، اب میں ان کو ان کی زبان میں سمجھا رہا تھا کہ قرآن جو ہے یہ آئین ہے، آئین کے درجے میں، اور سنت جو ہے اس کی حیثیت ہے کہ قانون ساز اسمبلی خود قانون کے کسی اجمال کی تشریح کر دے، تو پھر کسی کی بات اس کے مقابلے میں نہیں سنی جاتی۔ ائمہ مجتہدین کو ہم قانون ساز نہیں مانتے، ان کو ہم قانون کا ماہر مانتے ہیں۔ ان کی حیثیت قانون میں ملک میں ہوئی ہے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی ہے۔ چیف جسٹس صاحب قانون ساز نہیں ہے، قانون ساز ادارہ قومی اسمبلی ہے، لیکن ان کو قانون کا اتنا بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے کہ اس کے فیصلوں کو باقاعدہ PRD میں لکھ لیا جاتا ہے، اور ماتحت عدالتیں اس کے ریفرنس اور حوالے سے فیصلے کرتی ہیں کہ اس کی تشریح جو ہے قانون کی وہ مسلمہ سمجھی جاتی ہے، اور اگر وہ ایک جسٹس کا فیصلہ ہو تو اس کو ہائی کورٹ کا فیصلہ کرنا سمجھا جاتا ہے، اگر فل بینچ بیٹھ جائے اسے سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، اور ہمارے اس کو اجماع امت کہا جاتا ہے۔ کہ سارے مجتہدین نے اتفاق کر لیا۔ اس لیے ائمہ اس طرح ملک میں قانون پر عمل کرنے کے لیے ان کورٹوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟
تو جس طرح پی ایل ڈی کے حوالے سے جسٹس صاحب جج فیصلہ کر رہے ہیں سول جج، اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں قال ابو حنیفہ قال شافعی، کہ ان کی اسلام میں تشریح اتنی موت پر مانی گئی ہے، ماہرین قانون نے مانی ہے کہ ان کو محفوظ کر دیا اور ان پر فیصلے دیے۔ یہی کہ یہ قانون کا فیصلہ ہے، چیف جسٹس کا فیصلہ چیف جسٹس کی ذاتی رائے نہیں ہوتی، قانون کا تشریح ہوتی۔ اس طرح مجتہد کا فیصلہ کتاب و سنت کی تشریح ہے، اس کی ذاتی رائے۔ اب دیکھو میں بڑی آسان مثال سمجھا رہا تھا جو ان کے ذہن کے مطابق تھی۔ غیر مقلد کی پوزیشن میں وہ ہے کہ جس طرح توحید عدالت کرنے والا کہ کوئی پٹواری اٹھ کر جج کو چیلنج کر دے کہ تو قانون نہیں جانتا، تو توحید عدالت کا مرکب ہوگا یا نہیں؟ ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ بھائی صاحب امام ابو حنیفہ معصوم تھے؟ میں نے کہا نہیں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بات پوری پوچھنی چاہیے، ادھوری نہیں پوچھنی چاہیے۔ کہ پوری نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کیسے پوری نہیں؟ ایسی تو مجھے پوچھتا مجھے کہ تو ہندو ہے؟ میں کہتا نہیں۔ تو یہ بھی پوچھتا کہ میں ہوں کیا، اور یہ پوچھا کہ میں ہندو نہیں کیا ہوں؟ تو نے پوچھا امام صاحب معصوم تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہم اس کے پوچھ کے تھے کیا؟ کہ جی اچھا بتائیں وہ کیا تھے؟ میں نے کہا عادل۔ کہتا ہے اگر عادل کی بات میں نہ ماننا چاہوں تو کل سے عدالت میں جانا بند کر دے، کل سے عدالت میں جانا بند کر دے۔ میں نے کہا وکیل صاحب آپ کو ذرا دیر سے بات یاد نہیں، کاش پہلے یاد آ جاتی کہ کب؟ کہ جب جناب کا نکاح ہوا تھا تو وہاں 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت کہتا کہ جب تک میرے نکاح کے گواہ معصوم نہیں ہوں گے میں بیوی نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ عادلوں کی گواہی میں مانتا۔ اس وقت تو یہ بھی نہیں پوچھا ہوگا عادل بھی ہے یا نہیں، لیکن چونکہ اب آپ فرماتے ہیں کہ میں عادل نہیں مانتا تو اب اٹھ کر اعلان کر دیں کہ چونکہ میرے نکاح کے گواہ معصوم نہیں تھے اس لیے نہ نکاح ہے، نہ بیوی ہے، نہ اولاد میری اولاد ہے۔ بڑا پریشان ہوا۔ میں نے کہا دیکھو فقہ بعد میں چھوڑنی پڑے گی، بیوی بچے پہلے گھر سے نکل جائیں گے، سودا میں دیکھ لو کتنا نہیں بڑھا۔ اور پھر یہ نہ کہنا کہ صرف فقہ چھوڑنی پڑے گی، حدیث کا راوی بھی عادل ہی ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا، پھر حدیث بھی آپ کو چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ معصوم تو نہیں، غلطی ہو سکتی، امکان ہے۔ اس کے بعد بیٹھ گیا۔ ایک دوسرے صاحب کھڑے ہو گئے کہ جی امام ابو حنیفہ سے اختلاف کا حق نہیں ہے؟ جن کا آپ کو بالکل نہیں، نہ مجھے، کیونکہ آپ وکیل ہیں، آپ وکیل صاحب سے اختلاف کر سکتے قانون میں، لیکن ڈاکٹر صاحب سے نسخے میں اختلاف نہیں کر سکتے آپ۔ لوگ کہیں گے وکیل صاحب کو کیا ہوگا، ڈاکٹر سے لڑ رہے ہیں جا کے۔ سنار سے آپ سونے کے بارے میں اختلاف نہیں کر سکتے، وہ سنار کی بات نہیں کر سکتے، بلکہ چمار سے بھی چمڑے کے بارے میں آپ اختلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ اس فن کا ماہر وہ ہے نا۔ تو اس طرح امام ابو حنیفہ مجتہد تھے، ان کے ساتھ اختلاف کا حق مجتہد کو ہے، تجھے نہیں، نہ مجھے ہے۔ اور جن کو حق تھا انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے۔ امام شافعی نے حق استعمال کیا ہے، امام مالک نے اپنا حق استعمال کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنا حق استعمال کیا ہے، اس لیے تجھے تو کوئی حق نہیں ہے، تو آرام سے بیٹھ، وجہ آرام سے بیٹھ گیا۔ تو مقصد یہی ہے کہ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ کتاب و سنت پر عمل سب کے ہاں ضروری ہے، ضروری ہے یا نہیں؟ اب اس کے 2 ہی طریقے، تیسرا کوئی طریقہ نہیں۔ یا تو خود کتاب و سنت کا ماہر ہوگا، جیسے ڈاکٹر کوالیفائڈ خود ماہر ہے تو وہ خود نسخہ لکھ سکتا ہے، لیکن مریض اس کی ریس نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو کتاب و سنت کا ماہر ہے وہ خود اس پر اپنی بصیرت سے عمل کرے گا، اور جو ماہر نہیں وہ اس کی بصیرت سے فائدہ اٹھائے گا اور قرآن بھی اس پر عمل کرے گا۔ تو قرآن و سنت پر عمل کرنے کے طریقے 2 ہیں، تیسرا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر اتنا برا بھرا لوگوں کو کہا جائے۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہر فن میں ماہرین کے بتاتی میں چل رہے ہیں، تو دین میں بھی ہمیں اسی طریقے پر چلنا چاہیے۔ یہ چٹ دیکھ لو کیا ہے۔
تقلید فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، دلیل کے ساتھ وضاحت فرمائیں۔ کتاب و سنت پر عمل فرض ہے یا نہیں؟ اور میں نے بتایا کہ کتاب و سنت پر عمل کے دو ہی طریقے ہیں، یا خود سمجھو یا دوسرے سے پوچھ کر عمل کرے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنی واجب ہے نا، یہ واجب بالذات ہے، اس پر زبر زیر لگانا واجب بالغیر ہے تاکہ جن کو قاعدہ نہیں آتا وہ یہ واجب ادا کر سکے۔ ہمارے ہاں نبی چونکہ معصوم ہے، ہم نبی کی تابعداری کو فرض کرتے ہیں۔ مجھ سے خطا کا امکان ہے، اس لیے خطا کے امکان کی وجہ سے اس تقلید کو واجب کرتے ہیں، ہم اس کو نبی کے برابر نہیں کرتے۔ خطا کا امکان ہے نا، اس لیے تقلید مطلق واجب بالذات ہے اور شخصی واجب بالغیر ہے، کیونکہ یہاں ایک ہی امام کا مذہب ہے، دوسروں کا ہے ہی نہیں۔ اب یہ کہنا کہ تقلید میں امام کا نام بھی دکھاؤ، کس کی کریں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بڑے حدیث کے علاج کرانا چاہیے، اب وہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا نام بھی دکھاؤ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ فلاں ڈاکٹر سے علاج کروانا۔ دیکھو نا، جو بھی ڈاکٹر آپ کو مل جائے گا آپ علاج کروا لیں گے نا۔ اب ایک آدمی نے حدیثیں پڑھی کہ بھئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اب کہتا ہے کہ امام وہ بتاؤ جس کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہماری مسجد میں۔ حالانکہ آپ خود امام مقرر کرتے ہیں، لیکن پھر اس کی تابعداری اللہ کے رسول سے ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس سے پہلے رکوع سجدہ کر لیں تو فرمایا خطرہ ہے کہ انسان گدھے جیسا نہ بن جائے۔ تو تقلید کا میں نے مسئلہ بتا دیا کہ تقلید مطلق واجب بالذات ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ واجب اجتہادی مسائل کا اعلان نہیں کر سکتے، اور شخصی واجب بالغیر ہے، اس کے لیے نام کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جو بھی آپ کو اویلیبل ہوگا۔ اب آپ نے قرآن پڑھنا ہے، اب آپ کہیں کہ میں قرآن نہیں پڑھوں گی جب تک کہ حافظ صاحب کا نام حدیث میں دکھاؤ کہ فلاں حافظ صاحب سے پڑھو، تو یہ سوال معقول ہے، یہ غیر معقول ہے۔ اب یہ تو نہیں کہتے کہ قرآن میں نکاح کا حکم ہے، لیکن جب تک حدیث میں نہیں آئے گا نا کہ نذیر ان کا نکاح سکینہ سے ہونا، میں نے نہیں کہا، وہاں تو یہی دیکھتے ہیں کہ مسلمان سے جائز ہے، وہ بھی مسلمان ہے، یہ چلو کارما نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا، یہاں بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اب دیکھو ہمارا نام لے کر نماز بھی قرآن میں فرض نہیں ہے، ورنہ آپ کا کیا نام ہے؟ اب مولانا کہیں کہ یہ دکھاؤ کہ فقیر اللہ پر نماز فرض ہے، تو دکھا سکتا ہے کوئی؟ ہم کہیں گے دیکھو دو باتیں سمجھو، آپ پڑھے لکھے ہیں، دلیل کا ایک حصہ قرآن بھی ہوتا ہے، ایک باہر خارج بھی ہوتا ہے۔ قرآن سے ہم یہ دکھائیں گے کہ فقیر اللہ صاحب مومن ہے، مسلمان ہے، نہ کہ قرآن میں مسلمان پر نماز فرض ہے، یہ قرآن سے دکھائیں گے۔ لیکن یہ کہ فقیر اللہ صاحب مسلمان اور مومن ہے، یہ قرآن میں نہیں نہ حدیث میں، یہ ہمارے مشاہدے سے پتہ چلے گا۔ جب یہ کہیں گے میں مومن ہوں تو ہم کہیں گے کہ نماز فرض ہے۔ اس طرح فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ حکم قرآن سے دکھا رہے ہیں۔ اور یہ کہ امام ابو حنیفہ اہل ذکر کے ان کو دین یاد تھا، یہ ماہرین بتا رہے ہیں کہ ان کو جتنا دین یاد تھا بعد والوں کو اتنا یاد نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مانگنا کہ نام دکھاؤ، یہ دارے دھوکے ہوتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے اور ائمہ مجتہدین کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا